محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد وعلى حاضرین محترم، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں، جمعۃ المبارک کے اس پہلے خطبہ کے اندر جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے کر آئے ہو تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ سچے جن کا قول و فعل ایک ہے، جن کی زبان سے جو جملہ نکل جاتا ہے وہ تقدیر الہی بن جاتا ہے۔ پس سب سے پہلے اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ، اے بندگان خدا، آپ سب کو اور خصوصاً اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، حتیٰ کہ شبہناک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ واجبات کی تو پابندی کرنی ہے، حرام کاموں سے بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ساتھ جیسے واجبات کی پابندی کرتے ہو، مستحبات کی بھی پابندی کرو، جیسے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اسی طرح مکروہ کاموں سے بھی بچاؤ۔ اور جہاں شبہ ہو، شبہناک چیزیں ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ حلال ہے یا حرام ہے، ان کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ پرہیزگاری ہے، یہ کمال تقوی ہے، کیونکہ ایام ہیں محرم الحرام کے۔ اب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا، سید الشہداء نے جو قربانی دی ہے اس کا مقصد کیا تھا، کس مقصد کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو یہاں شہید مطیری علیہ الرحمہ اور ڈاکٹر ابراہیم آیتی جو بہت عظیم انسان تھے انقلاب سے پہلے، یعنی شہید مطیری جیسی شخصیت، وہ عظیم ہستی، ان کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ تاریخ کا ماہر ترین انسان جو ہے وہ ڈاکٹر ابراہیم آیتی۔ یہ دونوں کا یہ نظریہ ہے، شہید مطیری ہو یا ڈاکٹر ابراہیم آیتی ہو، کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو مقصد تھا وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں اور اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ میں نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے اور یہ اس کے ری ایکشن میں تھا، ایکشن کے ری ایکشن میں امام نے انکار کیا ہے اور قیام کیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر امام سے بیعت کا مطالبہ نہ کیا جاتا، امام پھر بھی قیام کرتے، پھر بھی اس فاسق فاجر اس ظالم کے خلاف اعلان جنگ کرتے۔ فرماتے ہیں پس بیعت کا مطالبہ وہ مؤثر نہیں تھا، فرماتے ہیں امام کے قیام کے لیے۔ اب بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ امام کا جو قیام تھا، کیونکہ امام کے اوپر حجت تمام ہو گئی تھی، لولا الحضور الحاضر وقیام الحجت، فرماتے اتنے زیادہ کوفہ سے خط لکھے گئے تھے اور ہر خط کے اوپر کئی سو دستخط تھے،
بعض تاریخ کے اندر 12,000 یا 18,000 یا 25 اور 32,000 تک افراد نے امام کو خط لکھے تھے اور اپنی نصرت اور مدد کی جو ہے وہ فرماتے ہیں وعدہ کیا تھا، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی تھی 18,000 افراد نے، اور جب امام کو خط لکھا مسلم ابن عقیل نے تو 12,000 نے بعد میں جو ہے وہ بیعت کی۔ لہذا بعض یہ سمجھتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ مددگار تھے، حامی تھے، امام کے چاہنے والے تھے، لہذا امام نے قیام اس وجہ سے کیا کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ امام کے فرماتے ہیں چاہنے والے، ساتھ دینے والے۔ فرماتے ہیں یہ بھی ایسی بات نہیں ہے، امام نے اس وجہ سے قیام نہیں کیا کہ کوفہ کے لوگ ساتھ دینے کے لیے آمادہ تھے۔ اگر یہ ہوتا تو امام جب کوفہ کے راستے پہ جا رہے تھے منزل سالبیہ کے مقام پہ، امام کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کوفہ کے لوگوں نے بے وفائی کی ہے، حضرت مسلم کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اس مقام پر امام کو پتہ چل گیا کہ حضرت مسلم کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، حضرت ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ان کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر کوفہ کی گلی اور بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر امام نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، منہم من قضا نہبا و منہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اب اگر واقعاً کوفہ کے لوگوں کے مطابق امام نے قیام کیا ہوتا تو یہیں سے پھر جاتے کہ جب ساتھ دینے والوں نے غداری کی ہے، ساتھ نہیں دیا تو امام پھر قیام نہ کرتے۔ نہیں، پھر امام علم الہی کا مالک ہے، اور اس کے علاوہ جانتے تھے کہ یہی کوفہ کے لوگوں نے میرے بابا کے ساتھ خیانت کی ہے، میرے بھائی کے ساتھ خیانت کی ہے، سخت ترین الفاظ کہتے تھے۔ فرماتے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یا مذل المومنین، خود ہی مجبور کیا، اور جب لوگوں کے کہنے کے مطابق، لوگوں کے فشار کے مطابق، امام تو نہیں چاہ رہے تھے، امام نے کہا کہ میرا اور اس کا فیصلہ تلوار کی باڑ سے ہو جائے، لیکن کیا کریں، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ تھے کہ ہو سکتا ہے امام کو یہ باندھ کر گرفتار کر کے جو ہے وہ حاکم شام کو بیچ دے۔ لہذا اس صورتحال میں پتہ تھا امام کو کہ انہوں نے بے وفائی کی ہے، لہذا یہ سبب نہیں تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے امام کو مدد کا وعدہ کیا تھا، امام نے قیام کیا۔ پس کیا مقصد تھا؟ یا وہی مقصد شہید مطہری جو فرماتے ہیں، یا ڈاکٹر ابراہیم آیتی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام تھا، یا اس سے بھی بڑھ کر راہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خان منائی حافظہ اللہ فرماتے ہیں، بہت ان کی تحقیق ہے اس موضوع کے اوپر، کہ اصل یہ ہے امام نے اپنے وظیفہ شرعی پر عمل کیا ہے، جو امام کی تکلیف شرعی بنتی تھی اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہو سکتا ہے وظیفہ شرعی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے ہو سکتا ہے وظیفہ شرعی اپنے نانا اور بابا کی سیرت کو زندہ کرنا ہو، کردار اور سیرت کے جوہر دکھانے ہو، پہلو دکھانے ہو۔ لہذا بس مہم وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ چند ایک قرآن کی آیات اس اہم ترین جو مقصد سید الشہداء ہے، جو مقصد کربلا ہے، مقصد عاشور ہے، اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بہت زیادہ آیات ہیں۔ چند ایک آیات یہاں پر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ، حتیٰ کہ امر بالمعروف بچوں کے ذریعے سے بھی انجام دیا جائے، جس طرح بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ فرماتے فروع دین اور اصول دین، اصول دین کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ مہم ترین فریضہ ہے، اجتماعی فریضہ ہے، نماز فردی ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، خمس ہے، اپنے طور پر ہے، لیکن سب سے مہم ترین جو فریضہ ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے۔ حتیٰ کہ وما اعمال البر، میں نہیں کہہ رہا، مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وما اعمال البر کلھا،
فرماتے ہیں حتی الجہاد فی سبیل اللہ، تمام نیک اعمال، حتیٰ کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، تمام اعمال نیک جتنے آپ فرض کر سکتے ہیں اور خدا کی راہ میں جہاد کرنا، یہ سارا کا سارا عند الامر بالمعروف ونہی عن المنکر الا کنفس فی بحر لجی، یہ تمام نیک اعمال اور حتیٰ کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابل میں ایسا ہے جس طرح سمندر کے مقابل میں یہ جو منہ کے اندر جھاگ، یہ جو پانی اکٹھا ہو رہا ہے، ایسے ہے۔ یعنی تمام نیک اعمال حتیٰ کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا، یہ ایک قطرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مقابل میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سمندر ہے، سمندر ہے۔ لہذا اب یہاں قرآن بیان کرا ہے، بچوں کے ذریعے سے بھی سکھایا جاتا تھا پہلے، فرماتے ہیں فروع دین کے اندر امر بالمعروف، قرآن کہہ رہا ہے بچوں کے ذریعے سے بھی کیا کریں، امر بالمعروف کریں۔ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان اپنے لخت جگر اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، او میرا بیٹا، او میرا لخت جگر، او میرے پیارے بیٹے، نماز کو قائم کر، نماز برپا کر، نماز قائم کر، نماز پڑھ، وامر بالمعروف، اور امر بالمعروف کر، نیکیوں کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روک۔ بس ہر ایک کا فریضہ ہے، حتیٰ کہ بچوں کے ذریعے سے بھی یہ کام لیا جا سکتا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح اور نبی کی صفات، پیغمبر خدا کی صفات جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ بھی سورہ اعراف کے اندر 157 نمبر آیت میں ہے۔ فرماتے ہیں بیان کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس رسول کی جو امی ہے۔ امی سے مراد یعنی ام القریٰ، مکہ کا رہنے والا ہے، یہ فضیلت ہے۔ فرماتے یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کیا ہے نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، یعنی نعوذ باللہ کچھ بھی نہیں جانتے، یہ بات نہیں ہے۔ آج پیغمبر کی ایک ایک حدیث کے اوپر PhD ہو رہی ہے، لہذا یہ پیغمبر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ امی یعنی ام القریٰ، فرماتے ہیں مکے کا رہنے والا۔ اور ایک اور مہم چیز ہے، یعنی امی اسے کہتے ہیں جس نے آج تک کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہ کیا ہو۔ خدا نے علم دیا ہے، کتنا علم دیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، جتنا نہیں جانتا تھا خدا نے سارا کا سارا پیغمبر کو علم دے دیا۔ بس یہ فضیلت ہے۔ فرماتے ہیں یتبعون الرسول النبی، اتباع کرتے ہیں رسول کی جو امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس پیغمبر کا ذکر لوگ پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے۔ فرماتے ہیں فی التوراۃ والانجیل، توریت میں بھی پاتے رہیں گے اور انجیل میں بھی پاتے رہیں گے۔ یاجدونہ، یہ طلاب بیٹھے، یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور فعل مضارع زمانہ حال اور استقبال کے لیے آتا ہے، یعنی پاتے ہیں اور پاتے رہیں گے، یہ قیامت تک آنے والے تمام یہود و نصارہ کو چیلنج ہے کہ تم جتنا چاہو مصطفیٰ کے ذکر کو توریت اور انجیل سے نکالنا چاہو، مٹانا چاہو، یہ قرآن کا چیلنج ہے۔ قیامت تک توریت کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی ذکر محمد مصطفیٰ ملتا رہے گا، پاتے رہیں گے۔ پس پیغمبر کی صفات کیا ہے؟ پیغمبر کی صفات کے اندر فرمایا یامرہم بالمعروف، وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور برائیوں سے ان کو روکتا ہے۔ اسی طرح اہل کتاب کی، البتہ اکثر اہل کتاب تو اپنا مقام و منزلت کو باقی رکھنے کے لیے پیغمبر کے اوپر ایمان نہیں لے آئے، پیغمبر کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعض ایسے تھے
جنہوں نے تمام علامات پیغمبر کی توریت میں دیکھی، انجیل میں دیکھی، اور پیغمبر کے اندر وہ عملی طور پر متحقق ہوئیں، ثابت ہوئیں۔ جب ان کے نزدیک ثابت ہوئیں تو اگرچہ مقام رکھتے تھے، منظر رکھتے تھے، ان کے عہدے تھے، مال و دنیا سب کچھ تھا، ہر چیز کو پاؤں کی ٹھوکر لگا دی اور پیغمبر کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ان کے بارے میں قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، لیسو سواء من اہل الکتاب، یعنی اہل کتاب میں سے بعض، فرماتے ہیں وہ برابر نہیں ہیں، فرماتے ہیں اہل کتاب میں سے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، فرماتے برابر نہیں ہیں اہل کتاب میں سے ان بعض لوگوں کے، فرماتے وہ گروہ، وہ جماعت جنہوں نے حق کو قائم کیا، حق کو برپا کیا، حق کے اوپر اعتقاد پیدا کیا، حق کے اوپر ایمان لے کر آئے اور حق کو برپا کیا، یعنی دنیا کی طرف نہیں گئے بلکہ حق کو قائم کیا۔ فرمایا یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے لحظوں میں، رات کے اوقات میں، فرماتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اسی طرح خدا کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کا اعتقاد رکھتے ہیں، یہ بہت مہم ہے، مبدا اور معاد، یعنی خدا کی ذات کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں، قیامت کا بھی اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد میں کہا ان کی صفات کیا ہیں، یامرون بالمعروف، یہ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ آج ہمیں فرماتے اس مہم ترین فریضے کو ہم نے کیا ہے چھوڑ دیا، ہمیں کیا، جو کرتا رہے دوسرا، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، جبکہ ایک معاشرہ ایک کشتی کی طرح ہے، اگر اس میں کوئی حرام کام کرتا ہے اور دوسرے نہ روکیں تو گویا یہ کشتی کے اندر سوراخ کر رہا ہے، سب کے سب اس میں غرق ہو جائیں گے۔ لہذا ہر ایک کا فریضہ ہے امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، واجبات میں سے بہت مہم ترین فریضہ ہے۔ اسی طرح مجاہدان خداوند متعال کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہیں ان کی صفات کے اندر بھی یہی بیان کیا گیا۔ توجہ کرو، سورہ فرماتے ہیں توبہ کی 112 نمبر آیت کے اندر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے مومنین میں سے، کیا چیز خرید لیا ہے، انفسہم و اموالہم، مومنین کی جانوں کو اور اموال کو خدا نے خرید لیا۔ خدا خریدنے والا ہے، دیا کس نے تھا، دینے والا بھی خود ہے، جان بھی خود دی ہے، اموال بھی خود دیا ہے، اور دینے کے بعد خود ہی خرید رہا ہے۔ اچھا تو دے کیا رہا ہے، کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ، ان کے لیے جنت ہے، لام عربی میں ملکیت کے لیے، خود مال دیا، خود جانے دی، دینے کے بعد خداوند متعال کی ذات خرید رہا ہے اور مومنین کو جنت کا مالک قرار دے رہا ہے، جنت دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اب یہاں فرماتے ہیں صفات بیان کی گئی ہے مومنین کی، التائبون، توبہ کرنے والے ہیں، یہ بہت بڑا مقام ہے، توبہ یعنی باز گشت۔ فرماتے ہیں جو خداوند متعال کی حدود کو کراس کر گیا ہے، تجاوز کیا ہے، واجبات کو چھوڑ دیا ہے، حرام کاموں کو انجام دیا ہے، پشیمان ہو جائے، واپس پلٹ آئے، خدا انتظار کرتا ہے۔ توبہ کا بہت بڑا مقام ہے، التائبون، باز گشت، خدا کی طرف پلٹ آنا، توبہ کرنے والے۔ دوسری صفات العابدون، عبادت کرنے والے، عبادت کرنے والے بہت بڑا مقام ہے۔ فرماتے اسی طرح الحامدون، جو خداوند متعال کی حمد کرتے ہیں، حمد کریں، خداوند متعال کی تعریف کریں۔ السائحون، سائحون یعنی سیر و سیاحت کرتے ہیں، نہ سیر و سیاحت آج شعبہ بن گیا دنیا جہان کے اندر، بعض کا کام یہی ہے سیر و سیاحت کرنا، نہیں،
سایونا یعنی سیر و سیاحت کریں، سیرو فی الارض، زمین کے اوپر سیر و سیاحت کرو، اور سیر و سیاحت کر کے عبرت حاصل کرو۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولِی الابصار، اے صاحبان عقل عبرت حاصل کرو۔ عبرت جہان کی چیزوں سے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، دنیا جہان کے بادشاہ، لیکن اس دنیا سے خالیات چلے گئے۔ آج بڑے بڑے ان کے محل، شہنشاہ ایران 2500 سالہ سلطنت، 7 محل ایک شہر کے اندر، اتنے بڑے بڑے محل، سونے کی چیزیں، برتن سونے کی، لیٹرینیں تک سونے کی، ہم نے جا کر دیکھی، لیکن آج کہاں گئے؟ وہ مٹی کے میں، وہ قبر ہی نصیب ان کو نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ عبرت ہے، السائیون، سیر و سیاحت کرو اور عبرت حاصل کرو۔ فرماتے ہیں بعد میں صفت کیا ہے؟ الراکعون، رکوع کرتے ہیں۔ رکوع کرنا بہت بڑا مقام ہے۔ فرماتے ہیں رکوع کہیں پر اور جو ہے وہ نماز کے علاوہ خدا کے لیے بھی حکم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں سجدے کا حکم ہے، قرآن کا سجدہ ہے، مستحب سجدہ ہے، جو بھی نعمت ملے آپ سجدہ کریں، لیکن رکوع کرنے والے، الساجدون، سجدہ کرنے والے، یہ صفات جب کمال تک جاتی ہیں تو پھر آخر میں بیان کیا العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ لوگ امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، جو بھی اچھے کام ہیں، جو بھی پازیٹیو کام ہیں ان کا حکم دیتے ہیں، والناہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے۔ اسی طرح اگر واقعاً خدا نے اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، تو اس قدرت کو بھی امر بالمعروف کے راستے میں استعمال کرے، نہی عن المنکر کے راستے میں استعمال کرے۔ بیان کیا جا رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ اگر ہم ان کو قدرت دے دیں، اگر زمین کے اوپر ان کو اختیار دے دیں تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، نماز برپا کریں گے، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیں گے، وآمروا بالمعروف، اور امر بالمعروف کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے روکیں گے، نیک کاموں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ اسی طرح مومنین کرام الحمدللہ جو بھی ولایت علی کا دم بھرتا ہے وہ مومن ہے، وہ مومن ہے۔ فرماتا مومن کے اپنے درجے ہیں، دوسرے کو نہ کہیں کہ یہ مومن نہیں ہے، نہیں، جو 0 کا درجے کا ہے وہ بھی نور ہے۔ ہو سکتا ہے آپ 1000 درجے کے ہو، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہو، لیکن دوسرے کی نفی جو 0 درجے کا، اسے یہ نہ کہیں کہ یہ بلب نہیں ہے، یہ نور نہیں ہے۔ درجات ہیں مومن کے، جو بھی اہل، اور میں نہیں کہہ رہا تاکہ اہل سنت کا فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر اس کے اندر یہ کہتا ہے قرآن کے اندر جتنے مقام پر آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ان تمام کا سردار علی کی ذات ہے۔ پس مومنین کے اوصاف فرماتے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، سورہ توبہ کے اندر ہے۔ فرماتے ہیں آیت نمبر 71 اور 72 میں، فرماتے ہیں مومن مرد اور مومن خواتین یہ بعض کے اوپر ولایت رکھتے ہیں، اولیاء ہیں۔ جس طرح فرماتے ہیں پیغمبر آپ کے اوپر ولایت رکھتا ہے، خدا آپ کے اوپر ولایت رکھتا ہے، مولا کائنات ولایت رکھتے ہیں، اہل بیت ولایت رکھتے ہیں، یا غیبت کے اندر نائب امام ولی فقی وہ آپ کے اوپر ولایت رکھتا ہے، باپ آپ کے اوپر ولایت رکھتا ہے، دادا ولایت رکھتا ہے، یہ خدا نے دی ہے۔ اسی طرح مومنین کا بھی دوسرے مومنین کے اوپر حق ہے، ولی ہے۔ لہذا جس کو کوئی ولی نہ ہو، بعض مرتبے میں مومنین کو اس کا کیا ہے؟ ولی اور سرپرست قرار دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض کے کیا ہیں؟ ولی ہیں، سرپرست ہیں، مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، کرتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں امر بالمعروف کرتے ہیں، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر،
اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ مومنین کی صفات ہے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، خداوند متعال ان قریب انہی کے اوپر اپنی خاص رحمتوں کو نازل کرے گا۔ سیرحمہم اللہ، اللہ ان کے اوپر رحمت کو نازل کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، خداوند متعال بے شک غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر خدا نے انہی مومنین سے وعدہ کیا ہے، خدا کے وعدے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ المومنین والمومنات، خداوند متعال نے مومنین اور مومنات خواتین سے یہ وعدہ کیا ہے۔ فرماتے جنات تجری من تحتہا الانہار، فرماتے ان جنات کی، ان باغات کی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ، اور پاک اور پاکیزہ ان کے لیے رہنے کے گھر ہوں گے۔ فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت کے اندر۔ ورضوان من اللہ اکبر ذالک، اور اللہ کی جو رضایت ہے وہ ان تمام سے بڑا مقام رکھتی ہے۔ جنت سے، جنت کی نعمات سے سب سے زیادہ ہے خداوند متعال کی رضایت کو حاصل کرنا۔ فرماتے ہو والفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہ مومنین کی صفات ہیں، لہذا دوسری طرف بھی کیا ہیں؟ تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزیں پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد کے ساتھ۔ اب مومنین کی صفات ہیں تو منافقین کی کیا خصوصیت ہے وہ بھی بیان کر دے قرآن۔ یہی اسی سورہ توبہ کے اندر جو ہے وہ اس سے چند ایک پہلے 68 نمبر آیت کے اندر منافقین کی بھی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اب ہم اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ مومنین کی صفات کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں، یا مومنین کی صفات ہیں، یا خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک نام ایمان کا لگاتے ہیں، مومن بنا اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں، لیکن صفات کیا ہیں؟ منافقین کی ہیں۔ منافقین کی قرآن نے جو صفات بیان کی، فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، فرماتے ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بعض سے ہیں، ایک دوسرے سے ہیں۔ اب یہاں ولایت کا لفظ نہیں کہا، وہاں کہا تھا بعضهم اولیاء بعض، یہاں پر کہا ہے بعضهم من بعض، یہ بعض سے ہیں، ان کو ولایت اور سرپرستی، وہ جو ولایت حاصل ہے وہ عادل مومنین کو ہے، جو تمام واجبات کے پابند ہوں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں۔ بس یہ کیا ہیں؟ منافق مرد اور منافق خواتین، یہ بعض سے ہیں۔ اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، بالکل مومنین کے برعکس، وہ نیکیوں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یامرون بالمنکر، برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ آج واقعاً یہی صورتحال ہے، آج برائیوں کا حکم دیا جا رہا۔ موسیقی اتنا بڑا گناہ ہے، غنا حرام ہے، حتیٰ کہ الغنا اشد من الزنا، آج لوگ اس کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو سمجھتے ہیں یہ کہاں سے قدیم اٹھ کر آ گیا جو موسیقی نہیں سنتا۔ آج بے پردہ خواتین دوسری کو بے پردگی کی دعوت دیتی ہیں، خصوصاً میڈیا کے اوپر غنا اور موسیقی کو پھیلایا جا رہا ہے اور بے پردگی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ آج یہ عیب ختم ہو گیا، گناہ ختم ہو گیا ہے، بلکہ اس حرام کام کی دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں۔ پھر قرآن نے بیان کیا منافق کی صفات کیا ہیں، یوں کی فرماتے ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یکبزون اپنے ہاتھوں کو باندھتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ کو باندھ کر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ وہ باندھ کر یعنی خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ہاتھوں کو روک کر رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم،
فرماتے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، اللہ نے ان کو بھلا دیا، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ روایات میں ائمہ معصومین خدا سے تقاضا کرتے تھے، الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، میرے اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑنا۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، خدا جس کو بھلا دے، خدا اپنے حال پہ چھوڑ دے، یہ خداوند متعال کا عذاب ہے۔ فرمایا ان المنافقین ہم الفاسقون، بے شک منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں یہ سارے کے سارے فاسق ہیں، فاجر ہیں، حرام کام کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں۔ ان سے بھی خدا نے وعدہ کیا ہے، مومنین سے بھی وعدہ تھا، منافقین مردوں اور عورتوں سے بھی خدا نے وعدہ کیا ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، خداوند متعال نے منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے اور کفار سے وعدہ کیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ؟ نارا جہنم، جہنم کا، جہنم کی آگ کا، خدا پناہ دے ہر ایک کو، اس کا وعدہ کیا ہے منافق مردوں اور عورتوں کے لیے، کفار کے لیے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہاں ایک دفعہ عذاب سے ختم نہیں ہوگا، عذاب ہوگا، جلد جلے گی، بدن جلے گا، پھر دوبارہ بنے گا، پھر سب کچھ عذاب، بار بار ہمیشہ کے لیے خداوند متعال کے عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ہے یا حسبہم، یہی ان کے لیے کافی ہے خداوند متعال کی جہنم کا عذاب۔ اور پھر بیان کیا وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اسی طرح قرآن نے اور بیان کیا ہے پیغمبر کی زبان سے، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کی زبان سے بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ہے بیان کر رہا ہے لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ہے، لُعِنَ ملعون، لعنت کی گئی ہے ان لوگوں کے اوپر، فرماتے الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، حضرت داؤد کی زبان کے ذریعے سے ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے کہ یہ معصیت کرتے ہیں، گناہ اور حرام کاموں کی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے؟ لعنت کی گئی ہے۔ وکانوا یعتدون، اور تجاوز کرتے ہیں، خدا نے جو حدود معین کی ہیں ان کو پھلانگتے ہیں، حرام کی پرواہ نہیں کرتے، واجبات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنے اور پرائے کی پرواہ نہیں ہے۔ فرماتے کانوا لا یتناہون عن منکر، یہ وہ لوگ ہیں جو برائیوں سے لوگوں کو روکتے نہیں ہیں۔ فعلوا ہو، جو لوگ انجام دیتے ہیں حرام کام اس سے منع نہیں کرتے۔ لہذا بہت زیادہ آیات ہیں، یہ چند ایک بیان کیے تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ خدا نے آپ کو شرف دیا، منزلت دی، مقام دیا کہ آپ امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر انجام دیں، یہ اجتماعی ترین فریضہ ہے۔ بہا تقام الفرائض، روایت کے اندر ہے تمام واجبات اس کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں۔ بہا فرماتے تامن المذاہب، تمام راستے پر امن ہو جاتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ وتحل المقاصد، تمام کاروبار لین دین حلال ہو جاتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں اسی طرح وترد المظالم، اور جو چیزیں لوٹی ہوئی ہیں وہ اپنے مالکوں تک واپس پہنچائی جاتی ہیں اس کی وجہ سے۔ وتعمر الارض، اور زمین آباد ہو جاتی ہے۔ ینتصف من الاعداء، اور دشمن سے انتقام لیا جاتا ہے۔ یہ سارا کچھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں ہے۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم واجبات کی پابندی کریں اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقان المجيد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولانا على سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وآلہ وعلى سیدت نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وعلی الحسن المجتبی والحسین شہید بکربلا وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسیٰ بن جعفر وعلی بن موسیٰ ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی علیہم الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان ما هي آثار البدع والطغيان الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صلوات والرحمن. حاضرین محترم، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں، اس دوسرے خطبے کے اندر بھی اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ، اے بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، واجبات کی پابندی کرو اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، پھر آئمہ معصومین جانے اور ان کا کام جانے۔ علی ہے امام المتقین اور قرآن ہے ہدی متقین، اور جنت مومنین کے لیے، متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ وہ عدت للمتقین، متقیوں کے لیے کیا ہے؟ آمادہ کی گئی ہے، سجائی گئی ہے۔ لہٰذا تقوی الہی کو اختیار کرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ کیونکہ امر بالمعروف بیان کر رہا تھا، وقت نہیں ہے، فقط چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کر کے۔ حضرت بہلول، بہت مقام ہے، ایک عالم مجتہد کی منزل پر تھے، لیکن آئمہ معصومین نے اس کی جان کو بچانے کے لیے کہا کہ اپنے آپ کو اس صورتحال میں بنا لو۔ بہلول کی شکل و صورت اختیار کر لی، لیکن دنیا جہان کے بڑے بڑے مسائل انہوں نے حل کر دیے واقعاً اس شکل و صورت کے اندر۔ اب ملتا ہے روایت کے اندر کہ ایک دفعہ ہارون کے تخت کے اوپر جا کر بیٹھ گئے، تخت خالی تھا، اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہاں کے اس کے کرندوں نے، نوکروں نے، مشیروں نے پکڑا اور ان کو مارا جو ہے وہ رو رہے تھے۔ ہارون آیا تو یہ رو رہا تھا۔ اب وہ آ کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں بیٹھا تو آپ کے نوکروں نے کیا؟ تو انہوں نے پھر ان کو تسلی دی، دلاسا دیا۔ تو اس نے کہا مجھے یہ کوئی فکر نہیں ہے، نہ مجھے مارنے کی فکر ہے، نہ کسی اور چیز کی۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، توجہ کریں مومنین، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں تھوڑی دیر اس پہ بیٹھا تو مجھے اتنا مارا گیا ہے۔ تو جو کب سے آل محمد کے اس تخت کا غاصب ہے، تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟
اللہم لعن اول ظالم ظالم حق محمد وآل محمد، خدا کی لعنت ہو اس کے اوپر جس نے پہلے دن آل محمد کے حق کو غصب کیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ، کاش اگر پیغمبر غدیر کے میدان میں جو حق کا ولی اور خلیفہ بنا کر جا رہے تھے، اگر مسلمان اس کو اپنا لیتے تو پیغمبر نے جس مقام اور منزلت پر لوگوں کو چھوڑا تھا، علی ولی اس سے آگے لے جاتے۔ امام حسن مجتبی، امام حسین، اور آج کائنات کا رنگ بدلا ہوا ہوتا۔ یہ جتنا آج ظلم کے اندر دنیا جہان اور خصوصاً مسلمان پس رہے ہیں، یہ سب سے بڑی ان لوگوں کی خیانت ہے جنہوں نے پہلے دن سے اس ولایت اور امامت کے ٹریک سے لوگوں کو ہٹا دیا، فرماتے ہیں گمراہ کر دیا۔ لہذا خدا کے لیے فرماتے ہر کام کو انجام دو، واجبات کی پابندی کرو، اور یہی ملتا ہے۔ وہ ذکر آیا تو ہارون رشید نے مسجد بنائی، بہت بڑی مسجد، اور فرماتے ہیں پوچھا، حضرت بہلول وہاں سے گزر رہے تھے، پوچھا یہ کس کی مسجد ہے؟ کہا ہارون رشید کی مسجد ہے، وہ بنا رہا ہے۔ تو حضرت بہلول نے جا کر اس کے اوپر اپنی تختی لگا دی، تختی لگا دی، اپنی تختی۔ اب اس کو پکڑ کر، پتہ چلا اس کو، ہارون رشید کو پکڑ کر لے گئے اس کو دربار میں، کہا کہ میں سارا کچھ خرچ میں کر رہا ہوں، بنا میں رہا ہوں، اور تختی تو نے اپنی لگا دی ہے۔ اب یہیں سے اس کو اجاگر کرنا۔ آج ہم بھی ہیں، بعض کا چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، اپنا نام لکھوا دیں، پنکھا دیتے ہیں مسجد میں، اپنا نام لگا دیتے ہیں، کولر دیا، اپنی تختی لگا دی۔ یہ ریاکاری دکھلاوے کے لیے حضرت بہلول نے بھی کہا بتا، اگر تو خدا کے لیے بنا رہا ہے تو فرق نہیں کرتا پھر میرا نام ہو یا، لیکن اگر خدا کے لیے نہیں ہے، اپنے نام کے لیے بنا رہا ہے، تو چاہے یہ ایک نہیں ہزاروں مسجدیں بنائے، وہ شاہ فیصل جیسی اتنی بڑی مسجد بنائے دنیا جہان کے اندر، سوائے خدا کا عذاب تیرے اوپر اور کوئی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ الریا شرکن۔ آج ہم معمولی مدد کرتے ہیں اور اس کے اندر دکھلاوا ہوتا ہے، ریاکاری ہوتی ہے۔ مدد کی غریبوں کو ساتھ میڈیا والوں کو جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر، میڈیا کے اوپر ساتھ تصویریں بناتے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ لہذا ہے روایت کے اندر جو ہے وہ پھر کسی وقت بیان کروں گا کہ اس کا جتنا عذاب ہوگا، کیونکہ ریا شرک ہے، پیسہ بھی خرچ کیا، سب کچھ دیا، اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا کہ جس کے لیے کام انجام دیا ہے، جاؤ اسی سے جا کر اجرت طلب کرو۔ دنیا جہان کے اندر جو ہے وہ حالات جیسے گزر رہے ہیں، مومنین جو ہوتے ہیں، جو مولا کے عزادار ہیں، جو ماتمدار ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، وہ حالات کے تھپیڑے نہیں کھاتے، بلکہ حالات کو اپنے کنٹرول میں لیتے ہیں، حالات کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی مومنین کو چاہیے، اہل بیت کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ ظلم اور ظالم سے نفرت کرے، اس سے برات کا اعلان کرے۔ جہاں کہیں بھی دنیا جہان کے اندر ظلم ہو رہا ہو، جو مظلوم ہو اس کی حمایت کا اعلان کرے، کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھائے، ظالم کے خلاف، اور مظلوم کی مدد کرے۔ معلومات ہو، آگاہی ہو دنیا جہان کے اندر کہ دنیا جہان میں کیا گزر رہا ہے۔ من فرماتے ہیں اصبح ولم یعرف بامور المسلمین فلیس بمسلم، جو مسلمان صبح کرے اور مسلمانوں کے حالات کا پتہ نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یا دوسری روایت کے اندر من اصبح ولم یعتمم بامور المسلمین، جو شخص صبح کرے اور مسلمانوں کے کاموں کے لیے، امور کے لیے اہتمام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لہذا دنیا جہان کے اندر چند ایک جو حالات گزر رہے ہیں، فرماتے حالات اور مناسبات، اس کو فقط آپ کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ اس کو تجزیہ اور تعلیل کیا جا سکے اور کھول کے بیان، تاکہ آپ کو پتہ ہو اور اپنا فریضہ انجام دے۔ فریضہ فلان اللہ امتن سامعت بذالک فراضیت بے، خدا کی لعنت ہو جو واقعہ کربلا کو سنے اور اس کے اوپر راضی ہو جائے۔ جہاں بھی ظلم ہو اس کے خلاف بیزاری کا اعلان کریں۔ فرماتے ہیں شمالی کابل کے مسجد میں دھماکہ کیا گیا، 60 سے زیادہ افراد شہید
اور زخمی۔ افغان میڈیا نے بیان کیا، میں ان طالبان سے یہی کہتا ہوں کہ حکومت کفر سے تو باقی رہ سکتی ہے لیکن ظلم سے باقی نہیں رکھتے۔ اگر تم واقعا بچانا چاہتے ہو تو پہلے اپنے ملک کے اندر امن قائم کرو، لیکن وہاں پر بھیڑیے داعش موجود ہیں اور ان کی آپس میں، اور اس سے بھی بڑا ظلم کیا، وہاں پر مجاہدین ہزارہ قبیلہ شیعہ قبیلے کا وہ باغیرت ترین مولانا مجاہد مولوی وہ میدان میں آیا، جوانوں کو آمادہ کیا، انہوں نے دھوکے کے ساتھ اس کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ اس ظلم کی ان کی مذمت کرتے ہیں اور ان سے یہی کہتے ہیں اگر واقعاً امن قائم کر سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ جاؤ۔ لہذا اس کے علاوہ فرماتے ہیں آپ کو پتہ ہے دنیا جہان کے اندر مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ کھیلنے والا امریکہ یورپ کی پشت پناہی جسے حاصل تھی، سلیمان رشدی ملعون، اس کے اوپر سخت ترین حملہ کیا گیا، اس کو وہی بچانے کی کوشش کی گئی، بچانے کی ابتدائی امداد دی گئی، فوراً ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے لے گئے، لیکن کب تک بچے گا؟ یہ دنیا جہان کے اندر عبرت ہے، اس کی آنکھ بھی جو ہے وہ اس کے اندر بھی ضائع ہوئی، فرماتے ہیں بازو کی بھی نسیں کٹ گئیں، جگر تک وہ پہنچا، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی اس کے اوپر عذاب ہوگا اور آخرت کے اوپر بھی، آخرت کے اندر بھی عذاب ہوگا۔ یہ حقیقت میں یورپ کی، امریکہ کی پشت پناہی ہے مسلمانوں کی دل آزاری کرنے کے لیے۔ امام خمینی نے فتویٰ دیا تھا اس کے واجب القتل کا، اور $30,000 اس کا انعام رکھا گیا، اور بعد میں جب انہوں نے تقاضا کیا کہ یہ فتویٰ واپس لیا جائے تو اس ملک کے رہنے والے غیور مومنین نے کہا ہم اس انعام کو ڈبل کرتے ہیں، ڈبل، آج کے بعد $60,000 جو بھی اس کو واصل جہنم کرے گا۔ اور امام خمینی نے ہمیں بیدار کیا، وہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں جوان ہوتا، کاش میری پہنچ ہوتی تو میں خود جا کر اس کو واصل جہنم کرتا، یہ دنیا جہان کا متقی ترین انسان بن جائے، پھر بھی یہ شخص واجب القتل ہے، کیونکہ پیغمبر کی ازواج کی اور اہل بیت کی اس نے توہین کی ہے۔ اسی طرح آپ کو بتانے کے لیے، آگاہی کے لیے، آل سعود نے مخالفین کو پھانسی دینے کے جتنے ریکارڈ تھے وہ ملک کے اندر توڑ دیے، دگنا سے کئی گنا زیادہ۔ 6 ماہ میں سے 120 سے زیادہ افراد کو پھانسی دی گئی، اور اکثر مومنین ہیں، آج اس کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، فقط حکومت کے اوپر جو تنقید کرتا ہے، جو اعتراض کرتا ہے، اس کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں زندانوں میں۔ ابھی توجہ کریں مومنین، ایک مومنہ خاتون جو یورپ میں یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والی ہے، اس نے فقط سوشل میڈیا کے اوپر ایک تنقید کی گئی تھی اس شہزادے کے اوپر، سعودیہ کے حاکم کے اوپر، اس نے تنقید کی تائید کی ہے، تنقید نہیں کی، اس کی تائید کی ہے، اتفاقاً اس کو ملک میں واپس آنا پڑا، عدالت نے پکڑا، گرفتار کیا، 34 سال کی سزا دی ہے، تنقید کی تائید کرنے، ایسے یہ بدکار ترین انسان ہیں۔ لہذا اسرائیل اور ترکی کے مکمل تعلقات معمول پر آ گئے، یہ منافقت ہے بہت بڑی، جو اسلام کا اپنے آپ کو ہیرو بناتا ہے، ترکی کا وہ وزیر اعظم، فرماتے اردوغان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں، ادھر مکمل اس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سب سے بڑی کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اسی طرح ایک وکی لیکس کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کے ہاتھوں افغان جنگ اور عراق جنگ کے اندر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا۔ یہ جو شوق رکھتے ہیں امریکہ کی جمہوریت کا کہ امریکہ جمہوریت دے گا، جائیں جا کر افغانستان سے پوچھیں، جائیں جا کر عراق سے پوچھیں، ان کی جمہوریت یہی ہے۔ اسی طرح اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں 3 روزہ فضائی اور توپ خانے کے حملوں میں 49 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا، 360 سے زیادہ افراد کیا ہیں؟ زخمی ہیں۔ یوکرائن کی جنگ، مومنین یہ توجہ کریں، تمام مسلمان، تمام دنیا جان کے لوگوں کا فریضہ ہے، یوکرائن کی جنگ اور ایٹمی خطرات بڑھ گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر جو سب سے بڑا ایٹمی ری ایکٹر ہے، بجلی گھر ہے، اس کے نزدیک بم کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ یہ دنیا جہان کے اندر بہت بڑا المیہ پیش ہو سکتا ہے اگر اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ کام نہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے صوبہ بلوچستان کے اندر بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ ویرانی تباہی آ گئی ہے، 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں،
اور کوئٹہ کا اور بلوچستان کا راستہ تمام علاقوں سے، کراچی سے ادھر ڈیرہ غازہ خان، لورا لائی اور فرماتے ڈیرہ اسماعیل خان، سب سے کٹ چکا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، ان لوگوں کی مدد کریں، یہ ایمانی فریضہ ہے۔ اور حکومت نے جو ہے فرماتے ہیں پٹرول کی مہنگائی کا بم عوام کے اوپر گرایا، یہ لوگوں کی معاشی قتل ہے، انتہائی مشکل میں سختی میں گزار رہے ہیں۔ خوشخبری دی گئی کہ ہم ریٹ کم کر رہے ہیں، لیکن مہنگائی کا ایک اور جو ہے وہ بم مومنین کے اوپر گرا دیا گیا، تمام مسلمانوں کے اوپر گرایا گیا۔ لہذا حکومت کو سوچنا چاہیے۔ شام میں امریکہ نے 5 دن کے اندر سب سے بڑا چور ہے، آپ ملکی چوروں کو کہتے ہیں، عالمی جو چور ہے، دنیا جہان کا سب سے بڑا چور ڈاکو وہ امریکہ ہے۔ 5 دن کے اندر شام میں 398 آئل ٹینکر چوری کیے گئے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر شیعہ علماء کونسل کے جو نائب صدر ہیں فرماتے ہیں سبزواری صاحب، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں جتنا جلدی ہو سکے یہ حملہ کرنے والے کو جلد از جلد گرفتار کیا جا سکے۔ آخری فقط بات اور آپ کی زحمت تمام، امریکہ میں ہم جنس پرستی کے تعلقات اس حد تک، یورپ میں امریکہ کے اندر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے کہ اور سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کہ آج وہاں والدین تنگ ہیں، اساتذہ تنگ ہیں، طالب علم سرکاری سکولوں کو چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ یہ جو انہوں نے ہم جنس پرستی کی آزادی دی ہے، خدا سے پناہ مانگے، دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا، آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان کے اندر جو ہمارا فریضہ ہے اس کو انجام دینے، اور خصوصاً جو مومنین مومنات عزادار ماتمدار اس جہان فانی سے گزر گئے ان کو جوارے سید الشہداء میں جگہ عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔